دوستو، بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ بغداد میں جنید نام کا ایک مشہور پہلوان رہا کرتا تھا۔ پورے بغداد میں اس پہلوان جیسا طاقتور، بہادر اور کوئی نہیں تھا۔ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا، کیا مجال کہ اس سے کوئی نظر ملا سکے۔ اسی وجہ سے بادشاہ کے دربار میں اس کی بڑی عزت و وقار تھی، اور بادشاہ بھی اسے عزت کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ دوستو، ایک دن کی بات ہے، جنید پہلوان بادشاہ کے دربار میں درباریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں محل کے بڑے دروازے پر کسی کے آنے کی دستک ہوئی۔ نوکروں نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ ایک کمزور اور غریب شخص دروازے پر کھڑا ہے، پرانا کپڑا پہنے ہوئے ہے، ایسی حالت میں ہے کہ اس کا زمین پر کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے، اور اس نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ جنید پہلوان سے کہو کہ وہ مجھ سے مقابلہ کرے۔ بادشاہ نے اپنے نوکر سے کہا کہ اسے دربار میں پیش کیا جائے۔ دربار میں موجود سبھی درباری اور سلطنت کے وزیر نے اس کمزور، ناتواں، غریب شخص سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے بے ساختہ جواب دیا کہ میں جنید پہلوان سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے کہا کہ اپنی اوقات میں رہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جنید پہلوان کا نام سن کر بڑے سے بڑے سرما کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ پورے علاقے میں اس کے جیسا کوئی اور پہلوان نہیں ہے، اور تم جیسے لاغر، کمزور جنید پہلوان سے مقابلہ کرنے آئے ہو۔ سنو، تمہارا جنید پہلوان سے کشتی لڑنا تمہاری موت کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ اس کمزور اجنبی نے کہا کہ جنید پہلوان کی شہرت سے متاثر ہو کر ہی میں یہاں آیا ہوں، اور میں یہ ثابت بھی کر دوں گا کہ جنید کو شکست دینا میرے لیے بہت آسان ہے۔ اور ہاں، آپ اس بحث میں نہ پڑیں، بلکہ جنید سے میرا مقابلہ طے کروائیں۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے۔ جنید پہلوان اس آئے ہوئے اجنبی کی بات بڑی حیرانی سے سن رہا تھا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اگر یہ شخص نہیں مان رہا ہے تو اس کی ہلاکت اور بربادی کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اس کا مقابلہ جنید پہلوان سے ہونا طے ہو گیا۔ بادشاہ سلامت کے حکم سے تاریخ اور جگہ کا اعلان بڑے ہی زور و شور سے کر دیا گیا، اور پورے بغداد کے علاقے میں اس اعلان کا تہلکہ مچ گیا۔ اب ہر شخص اس مقابلے کا بڑی بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ جیسے جیسے مقابلے کی تاریخ قریب آتی گئی، لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے بےتاب ہونے لگے۔ اس مقابلہ کو دیکھنے کے لیے دور دراز کے ملکوں سے بھی لوگوں کا ہجوم پہنچ گیا۔ جنید پہلوان بڑی حیران تھا کہ آخر ایک کمزور، لاغر اور دبلا پتلا انسان آخر کیسے مجھ سے مقابلے کی جرأت کر سکتا ہے۔ آخرکار بادشاہ سلامت بھی اپنے لاؤ لشکر اور وزیروں کے ساتھ اپنے تخت شاہی پر براجمان ہو گئے۔ چھوٹے بڑے، عورت مرد، امیر غریب، حتیٰ کہ لاکھوں کا مجمع ٹھاٹھیں مارتا ہوا اس مقابلے کی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ جنید پہلوان کے لیے یہ مقابلہ بڑی اہم تھا۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ جنید پہلوان بھی بادشاہ سلامت کے ساتھ اکھاڑے میں پہنچ چکے تھے، اور سبھی لوگ ادھر ادھر نظر دوڑانے لگے اور اس چھوٹے پہلوان کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں کو ایسا لگا کہ شاید وہ نہیں آئے گا، مگر اچانک بھیڑ کی ایک کونے کو چیرتا ہوا وہ کمزور اور لاغر شخص اکھاڑے میں داخل ہوتا ہے۔ سبھی لوگ اس کو حیرت سے دیکھنے لگے کہ یہ شخص تو جنید پہلوان کی پھونک سے اڑ جائے گا۔ بہرحال سبھی لوگوں کا انتظار ختم ہوا۔ وہ غریب پہلوان جنید پہلوان کے سامنے آ کر اس سے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر پنجہ زور آزمائی کرنے والا ہی تھا کہ اس غریب کمزور شخص نے کہا کہ اے جنید، ذرا اپنی کان میری طرف کرو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جنید پہلوان تھوڑا آگے بڑھ کر کہا کہ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس اجنبی پہلوان نے کہا کہ اے جنید، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، بلکہ میں زمانے کا ستایا ہوا ایک غریب بے بس ہوں۔ میں آل رسول ہوں، سید گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ میرا چھوٹا سا خاندان ہے جو غریبی اور فاقوں سے مجبور ہو کر کئی دنوں سے جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ میری خاندانی غیرت کسی سے سوال کرنے نہیں دیتی۔ سید زادیوں کے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ بڑی مشکل اور پریشانی میں یہاں تک پہنچا ہوں، اور تمہیں اس امید پر کشتی کے لیے بلایا ہوں کہ تمہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے۔ تم میرے خاندان اور میری شرافت کی لاج رکھ لو گے۔ میرا تم سے وعدہ ہے، اگر تم نے آج میری لاج رکھ لی
تو کل قیامت کے دن میں اپنے نانا جان سے تمہاری سفارش کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر پہناؤں گا۔ یاد رکھو تمہاری یہ چھوٹی سی قربانی آل رسول اور میرے خاندان کے ان بھوکوں ننگوں کے لیے بڑی خوشی اور شادمانی کی وجہ ہوگی، اور تمہاری یہ قربانی کبھی بھی رائیگاں نہیں جائے گی۔ اجنبی شخص کی بات جنید پہلوان کے دل میں تیر کی طرح اتر گئی اور اس کا دل گھائل ہو گیا۔ سید زادے کی اس پیشکش کو جنید پہلوان نے فوراً قبول کر لیا اور اپنی عزت و شہرت اور اپنا مقام و مرتبہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اور اس نے ایک ذرا بھی تاخیر نہیں کی، اور اس نے سوچا کہ اگر آل رسول کی عزت اور آل رسول کی خاندانی شرافت کے لیے میرے خون کا ایک ایک قطرہ بھی لگ جائے تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ پھر کیا تھا، جنید بغدادی نے اپنی ہمت ہار دیا، اس کا جسم جواب دے چکا تھا۔ اجنبی کی بات سن کر اس کا جسم بالکل ڈھیلا پڑ گیا۔ حالانکہ دونوں ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے داؤ پر داؤ لگاتے رہے، اچانک جنید پورا زور لگایا اور پورا مجمع جنید کی شور سے گونج رہا تھا۔ دونوں کے بیچ کافی دیر تک داؤ پیچ کا کھیل چلتا رہا اور مجمع میں نعروں کی گونج لگ رہی تھی۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ جنید اکھاڑے میں اوندھے منہ پڑا ہوا تھا، اور خاندان رسالت کا وہ شہزادہ جنید کے سینے پر بیٹھ کر اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ پورے مجمع میں سناٹا چھایا ہوا تھا، اور لوگوں نے اس سید زادے کو جیتا ہوا پہلوان سمجھ کر گود میں اٹھا لیا تھا، اور مجمع کے چاروں طرف چکر لگانے لگے۔ چاروں طرف سے انعام و اکرام کی بارش ہونے لگی۔ خاندان رسالت کا یہ شہزادہ بے پناہ انعام و اکرام کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس ہار کے بعد جنید کا وقار لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکا تھا۔ ہر شخص انہیں حقارت اور نیچ نظروں سے دیکھتے۔ پوری زندگی لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے جنید بغدادی آج اپنے ہی چاہنے والوں کے طعنے سن رہا تھا اور الٹے سیدھے الفاظ سن رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ جنید بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، اور عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بستر پر جیسے ہی یہ لیٹے تھے کہ اس کے کانوں میں اس اجنبی سید زادے کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے کہ اگر تم نے آج میری لاج رکھ لی تو کل قیامت کے دن میں اپنے نانا جان سے تمہاری سفارش کر کے فتح و کامرانی کا تاج تمہارے سر پر رکھواؤں گا۔ جنید بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ کیا ایسا ہوگا کہ جناب عزت مآب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے میری تاج پوشی کریں گے۔ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں، لیکن خاندان نبوت کے شہزادے نے وعدہ کیا ہے، یقیناً ایسا ہی ہوگا، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہی پس و پیش میں جنید کافی رات تک جگا رہا، اور پھر اس کی آنکھ لگی تو اس نے ایک بڑا ہی خوبصورت خواب دیکھا کہ سبز گنبد کا حسین منظر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، اور اسی نورانیت میں ایک روشن چہرہ نمودار ہوا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کیفیت اور حسین خواب سے جنید کا دل باغ باغ ہو گیا۔ جنید کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک آواز آئی کہ جنید آؤ، میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جنید فوراً سرکار دو عالم کی قدموں سے لپٹ گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل رسول اور آل نبوت کے لیے ذلت و رسوائی برداشت کرنے والے کا انعام و اکرام قیامت تک کے لیے قرض نہیں رکھا جا سکتا۔ تم اپنا سر اٹھاؤ اور دیکھو، تمہارے لیے فتح و کامرانی کا دستار لے کر میں خود آیا ہوں۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنید پہلوان کو اپنے سینے سے لگایا، اور خواب کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنید پہلوان کو کیا کچھ عطا کیا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ لیکن جب جنید بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ کائنات کی ہر چیز پہلے سے بہت خوبصورت اور روشن ہو گئی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جنید کی محبت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اور بادشاہ وقت نے اپنے سر کا قیمتی تاج اتار کر جنید کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ دوستو، بغداد کا یہ جنید نامی پہلوان اب سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے، اور پوری دنیا کے لوگوں کے دل ان کے لیے نرم ہو گئے تھے۔ سامعین، تو یہ تھا قصہ حضرت بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مجھے امید ہے کہ یہ سچا واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا، آل رسول اور اہل بیت کی محبت آپ کے دلوں میں چھلک رہی ہوگی۔
ملتے ہیں پھر کسی اچھی اور سبق آموز واقعہ کو لے کر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔